یا اس کی زندگیوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، چاہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے، چاہے اس کے جسم پہ زرق برق لباس ہے، چاہے پیمند شدہ لباس ہے، چاہے اس کے دسترخوان پہ کھانوں کی فراوانی ہے، اور چاہے اس کے دسترخوان پہ فاقے ہیں، لیکن اگر وہ توبہ کی دولت اپنے پاس رکھتا ہے اور نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ رہا ہے تو دنیا اسی کی ہے۔ دنیا میں اگر اس نے کمایا ہے تو اسی نے کمایا ہے۔ فرمایا کہ کوئی عمل تقوی کے ساتھ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی عمل تقوی کے ساتھ چھوٹا نہیں ہوتا، اور فرمایا چھوٹا ہو بھی کیوں، جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا وہ کہاں چھوٹا رہا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ کوئی شخص متقی آدمی ہے، گناہوں سے 100% پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہو جائے توبہ کر لے، یہ بھی متقی ہے، اس کے پاس بھی تقوی ہے۔ اس متقی آدمی کے 2 نفل، ایک گناہگار نافرمان جو گناہوں پہ اصرار کر رہا ہے، اس کے ہزاروں نفلوں پر اس کے 2 رکعت کے نفل بھاری ہے، ہزاروں نفلوں پر اس کے 2 رکعت کے نفل بھاری ہے۔ تقوی کے ساتھ، علی فرما رہے تقوی کے ساتھ، یعنی جس کی زندگی میں گناہوں سے پرہیز ہے، اس کی زندگی کی نیکی، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، اس کی ہر نیکی بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے ساتھ تقوی کا وزن مل جاتا ہے، اور تقوی کا وزن جس نیکی کے ساتھ مل جائے وہ چھوٹا کہاں رہتا ہے، وہ تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کی زندگی بڑی سے بڑی نیکی کا وزن کو بے وزن کر دیتی ہے، گناہوں کی زندگی بڑے سے بڑی نیکی کو بے وزن کر دیتی ہے، اور تقوی کی زندگی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بہت باوزن کر دیتی ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی کے ساتھ جس کی زندگی کو نیکی حاصل ہے، اس کی کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، اور فرمانے لگے چھوٹی ہو بھی کیسے، جو اللہ کو پسند آ گئی وہ کہاں چھوٹی رہتی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیکیاں پرہیزگاروں سے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن ملجم نے زخمی کر دیا، قتل کرنے کی سازش کی، زخمی ہو کے گرے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور وہ بیٹے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وَهُوَ بَاكٍ، وہ رو رہے تھے۔ فقال له، حضرت علی اس سے فرمانے لگے اپنے بیٹے سے، مَا يُبْكِيكَ يَا بُنَيَّ، اے بیٹے کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جان، وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَأَنْتَ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ فِي الْآخِرَةِ وَآخِرِ يَوْمٍ فِي الدُّنْيَا، میں کیوں نہ رہوں، آپ آخرت کے لحاظ سے اپنے ابتدائی دن میں جا رہے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے آج آپ کا آخری دن ہے، دنیا کے لحاظ سے آپ کا آخری دن ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے احفظ اربان و اربان لا يضرك ما علمت ما هن، کہ بیٹے 4 چیزوں کا اہتمام کر، میں ہوں یا نہ ہوں تیرا نقصان کوئی نہیں ہونا، ان 4 چیزوں کا اپنی زندگی میں اہتمام کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن جیسے بیٹے ہیں، سبحان اللہ، حسن جیسے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حسن حسین جنت کے 2 پھول ہیں، حسن حسین جنت کے 2 پھول ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان نواسوں سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، بس اوقات جھک جاتے اور اپنے ہاتھ زمین پہ رکھ دیتے، گھٹنے میں رکھ دیتے، اور اپنی پشت کو ان نواسوں کے لیے سواری بنا دیتے، ان کے اوپر بیٹھاتے اور پھر چلا کرتے تھے۔ اور کبھی نماز کے نفل میں یہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، یہ کندھے پہ آ کے بیٹھ جاتے، تو پھر یہ حسن حسین ہے، سبحان اللہ۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں، علی جیسے والد ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمانے لگے، فرمایا بیٹے 4 چیزوں کا اہتمام کرو، کوئی نقصان نہیں ہونا۔ کہنے لگے وما ہن یا ابد، ابا جان وہ کیا چیز ہیں؟ فرمایا ان اغنى الغنى العقل، سب سے بڑی دولت ہے وہ عقل ہے، اللہ کسی کو دانش نصیب فرما دے، سمجھ بوجھ نصیب فرما۔
فرمایا اس سے بڑی دولت مندی کوئی نہیں. ان اغنى الغنى العقل، عقل. اور فرمایا اکبر الفقر الحمق، سب سے بڑا فقر کیا ہے؟ عقل سے پیدل ہونا. سب سے بڑا فقر کیا ہے؟ عقل سے پیدل ہونا. عقل کوئی نہ ہو. اور سچ ہے میرے عزیزو، دولت بہت ہو عقل کوئی نہ ہو، دولت بہت ہو عقل کوئی نہ ہو، کس کام کی؟ برباد کر دے گی، اسے برباد کر دے گی. دولت نہ بھی ہو عقل ہو، سبحان اللہ، یہ زندگی کی روشنی میں رہنمائی کرتی، یہ زندگی کی راستے میں رہنمائی کرتی. عقل بڑی چیز ہے. تو فرمایا بیٹے عقل کی حفاظت کرنا. کم عقلی سب سے بڑی فقر ہے. وَأَوْشَعُ الْوَحْشَ الْعُجُبُ، اور سمجھا سب سے زیادہ جو وحشت پیدا کرنے والی چیز ہے وہ عجب ہے. عجب یہ سب سے کٹ جاتا ہے. اپنے خیال میں میں بہت بڑا، اپنے خیال میں میں بہت بڑا. ٹھیک ہے نا؟ فرمایا یہ سب سے زیادہ وحشت کرنے والی، وحشت پیدا کرنے والی چیز ہے. لوگ تجھ سے وحشت کھائیں گے اور تو بھی تنہا رہ جائے گا. عجب، عجب، بڑائی اپنے اندر، اپنے اندر بڑائی. یہ ایسا مرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن. یہ عجب ایسا مرض ہے کہ سب سے خطرناک مرض، اس لیے کہ اس مریض کو اپنے اس مرض کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس مریض کو اپنے مرض کا احساس بھی نہیں ہوتا. سب کو غلط سمجھتا ہے، اپنے آپ ہی کو صحیح سمجھتا ہے. تو اس مرض کی وجہ سے یہ تنہا رہتا ہے، اکیلے رہتا ہے. لوگ بھی اس سے وحشت کھاتے ہیں، اسے تنہا کر دیتے ہیں. فرمایا یہ سب سے زیادہ وحشت پیدا کرنے والی چیز ہے بیٹے. وَأَكْرَمُ الْكَرَمْ حُسْنُ الْخَلَقِ، اور سب سے زیادہ عزت کی چیز اچھے اخلاق ہیں. سبحان اللہ، سب سے زیادہ عزت کی چیز اچھے اخلاق ہے. قانون ضابطے جسم کو قید کر سکتے ہیں، لیکن اخلاق ایسی چیز ہے جو دلوں کو قید کر لیتا ہے. قوت سے، طاقت سے گردن جھکا سکتے ہو، لیکن اخلاق سے دل جھک جایا کرتے ہیں. تلواروں سے گردنیں جھک سکتی ہیں، اخلاق سے دل جھک جایا کرتے ہیں. اخلاق سب سے بڑی چیز ہے. اچھے اخلاق. اللہ ہمیں اپنے نبی کے اخلاق میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے، کچھ حصہ نصیب فرما دے. فرمایا سب سے زیادہ بیٹے اس میں عزت ہے، سب سے زیادہ عزت اس میں ہے. کون سا کہہ رہا؟ حضرت علی. کس سے کہہ رہے؟ جنت کے سردار حسن حسین، ان سے کہہ رہے. فرمایا بیٹے سب سے بڑھیا چیز ہے اچھے اخلاق. قلت یا ابتی هذه الاربع، یہ تو ابا جان 4 ہوئے، 4 اور بھی بتائیں نا. فرمایا بیٹے وإياك ومصادقة الأحمق، احمق کے ساتھ نہ رہا کر، احمقوں کے ساتھ، کم عقلوں کے ساتھ نہ رہا کر. فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وہ جو تجھے نفع پہنچانا نکلے گا نقصان پہنچا دے گا. باپ بیٹے کو نصیحت، بیٹے احمقوں کے ساتھ نہ رہا کر، وہ اتنا احمق ہوگا تجھے نفع پہنچانے میں نقصان کر دے گا. تیرا نکلے گا نفع پہنچانے، حقیقت میں نقصان کر رہا ہوگا. اور گناہوں کا سب سے زیادہ اثر آدمی کی عقل پہ ہوتا ہے. بلکہ گناہوں کا عادی شخص اس سے بڑی کم عقلی کیا ہوگی کہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی ساری باغ دوڑے، اس سے دشمنی مول لے رہا ہے. اس سے بڑا کم عقل کیا ہوگا؟ تو گناہوں کا سب سے زیادہ اثر عقل پہ ہوتا ہے. تو کہا بیٹے احمقوں کے ساتھ نہ رہنا، وہ تجھے نفع پہنچانے میں بھی تیرا نقصان کر دے گا. وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةُ الْكَذَّابِ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ. جھوٹے کے ساتھ دوستی نہ لگانا، اس لیے کہ وہ دور کو بھی قریب دکھائے گا. جھوٹا جو ہے نقصان کو بھی مفید دکھائے گا. جھوٹا جو ہے جس میں تیرا نقصان ہے اس میں تیرے لیے نفع دکھائے گا. جو چیز دور ہے اسے قریب دکھائے گا. جھوٹے سے دوستی نہ لگانا. اور فرمایا بیٹے وَيَبْعَدُ عَلَيْكَ وَإِيَّاكَ وَمُصَادِقَةُ الْبَخِيلِ، بخیل سے دور رہنا، اس لیے کہ جب تجھے سب سے زیادہ ضرور ہوگی وہ تجھ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا. جب تجھے اس کی ضرورت ہوگی
وہ تو اس سے دور ہو جائے گا. تو فرمایا بخیل سے دور ہونا. وَإِيَّاكَ وَمُصَادِفَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يُبِيعُكَ بِالطَّافَةِ. فاجر، فاسق، فاجر آدمی، ان سے دور رہنا، اس لیے کہ یہ تجھے بہت ہلکے پیسوں میں بیچ دے گا. جسے اللہ سے حیا نہیں ہے اسے تیرا لحاظ کہاں ہے؟ جسے اللہ سے حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، وہ تجھے بیچنے میں، نقصان پہنچانے میں کب حیا کرے گا؟ ساری دوستیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی جب مفاد آئے گا. جب مفاد آئے، فرمایا فاسق فاجر سے دوستی نہ لگانا، بہت ہلکے پیسوں میں تجھے بیچ دے گا. اس لیے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اس سے حیا نہیں کھاتا، جس نے اس پہ اتنے احسانات کیے ہیں، تو نے اس پہ کتنے احسانات کیے ہوں گے؟ اس محسن سے اسے حیا نہیں ہے تو تیرا لحاظ کیا رکھے گا؟ تو اسے کیا حیا کرے گا؟ ہاں، جو اس کا احسان فراموش ہو سکتا ہے وہ تیرا بھی احسان فراموش ہوگا. تیرا نمک کھائے گا تجھے نقصان پہنچائے گا، تیرا نمک کھائے گا تجھے نقصان پہنچائے گا. فرما بیٹے فاسق فاجر سے دوستی نہ لگانا، بہت ہلکے میں تجھے بیچ دے گا. تو یہ ایک سعادت مند کی باپ کی نصیحتیں ہیں سعادت مند بیٹے کے لیے. دونوں ہی کامیاب ہو گئے، دونوں ہی کامیاب ہو گئے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.